اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اور انسان کی اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو برابر کیا، پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی کہ جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا، اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا. تزکیہ نفس کے ٹاپک پہ جو کویشچنس لیے گئے خالد محمود عباسی کے جو 14 ایپیسوڈس ہیں ان کو سوال جواب کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھ رہی انشاءاللہ، اور اس میں بیچ میں ایکسپلینیشن بھی ہے تاکہ اب مزید آپ لوگوں کو آسان اردو میں سمجھ آ جائے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مثال دے کے سمجھا، جیسے ایک روڈ ہے، آپ روڈ پہ چل رہے اور روڈ پہ سامنے بہت سارے سانپ پڑے ہوئے اور بہت سارے بچھو پڑے ہوئے قدم قدم پہ. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر آپ ہر سانپ کو اور ہر بچھو کو مارتے جائیں گے تو آپ کبھی بھی وہ روڈ کراس نہیں کر سکتے. تو اس لیے کیا ہے، بیسٹ تزکیہ یہ ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے راستہ تلاش کرتے ہوئے آگے نکل کے چلے جاؤ. اب ان کی یہ بات بہت زبردست اگزامپل ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے کیا ہے، ہماری زندگی میں اپنے تزکیے کو بگاڑنے کے لیے بہت سارے سانپ اور بچھو ہمارے راستے میں، ہماری زندگی کے راستے میں، چاہے وہ رشتہ دار کیوں نہ ہو، چاہے دنیا کیوں نہ ہو، چاہے شیطان کیوں نہ ہو، چاہے اپنا نفس کیوں نہ ہو، چاہے اپنا انا کیوں نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں سانپ بچھو کی طرح ہمارے سامنے ہیں. تو ہم کیا کرنا، ہر ایک سے نمٹتے گئے، اس کو مارتے گئے، اس کو مارتے گئے تو ہم پہنچ نہیں سکتے. تو لہٰذا ہم ان کو ایوائڈ کرتے ہوئے اپنے اس راستے پہ آگے بڑھتے ہوئے چلے جانا. جب جاتے جائیں گے تو پھر ہم اپنا تزکیہ بھی کرتے جائیں گے اور جنت کے راستے میں ہم آگے پہنچ پائیں گے. تو اس مثال کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں. پہلا ایپیسوڈ کے ساتھ بھی میں بتاؤں گی اس پہلے ایپیسوڈ میں کون سے ٹاپکس تھے، کون سی باتیں تھیں. پہلا کویشچن ہے، سب سے بہترین تخلیق کون سی ہے اللہ رب العزت کی؟ انسان. تو اس کو قرآن کے ذریعے سے بتا سکتے ہیں. قرآن کی ایک آیت ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین تخلیق کون سی ہے؟ بہترین پیدائش کوئی کس کی ہے؟ انسان کی ہے. نیکسٹ سوال ہے، نفس کن کن معنوں میں قرآن میں استعمال ہوا؟ نفس، نون فا سین. نفس کو قرآن میں کن کن معنوں میں استعمال کیا گیا؟ جسم خواہش، روح. نفس میں روح اور جسم دونوں بھی آتی ہیں، لیکن قرآن میں 295 ٹائمز یہ نفس ورڈ آیا ہے. 268 آیتوں میں کتنے ٹائمز ریپیٹ ہوا؟ 295. اور 295 آیتوں میں ڈیفرنٹ چیزوں کے لیے نفس کا ورڈ استعمال ہوا. بعض جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی اللہ کا نفس استعمال ہوا ہے، روح کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، انسان کی شعور کے لیے بھی نفس استعمال ہوا ہے، اور انسان کی ذات جو روح اور جسم کا ملاپ ہے، ایک دھڑ ہے، اس کو بھی نفس کہا گیا. تو بہت سے معنوں میں، بس میں نے یہ ٹاپک کے ریلیٹڈ جو معنی ہیں وہ میں نے یہاں پہ رکھا ہے. باقی بہت معنوں میں آپ لوگ نفس سرچ کریں گے تو 295 ٹائمز ریپیٹیڈ ہے. چلے نیکسٹ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کون سے 2 جذبات رکھے ہیں؟ غم اور غصے کا ساتھ لذت ہے اور بری باتیں. خیر اور شر. خیر اور شر میں سب آ جاتی، غم، خوشی، ویکنس، اسٹرانگنیس. شر اور خیر کی یہ ایکسپینڈیبل چیزیں رکھی، 2 ہی چیزیں، شر اور خیر. اس کے ریلیٹڈ سورہ الشمس کی آیت ہے، کون سی بتا سکتے ہیں؟ جس میں بتایا گیا کہ تمہارے اندر میں نے خیر اور شر رکھا، ایول فورسز رکھے ہیں اور فورسز آف گڈنس. ویری گڈ. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰ. یہ 2 ہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے ہمارے اندر، شر اور خیر. فَأَلْهَمَهَا میں نے الہام کی، فجور یعنی شر کی، وَتَقْوَىٰ اور خیر کی. نیکسٹ سوال ہے، خیر کسے کہتے ہیں؟
خیر کے ایموشنز کسے کہتے ہیں؟ سمپل ڈیفینیشن میں آپ بتاؤ خیر کسے کہتے ہیں؟ جو بھی اچھائی. جو بھی اچھائی. ویری گڈ. اچھا قرآن کے تحت یہ ہے نا شیطانیت سے پاک. شیطانیت سے پاک ہر خیر. اچھا کس کام میں یہ فارمولا آپ مکس کرو تو وہ خیر بن جاتا ہے؟ وہ فارمولا کیا ہے؟ اپنے نفس سے قابو. مدر ٹیریسا نے بہت اچھے کام کیے. بہت سارے ہندو ہیں نان مسلم سے بہت سارے خیرات کرتے اچھے کام کرتے لیکن قرآن کے تحت وہ اچھے کام ہیں. جی ہمارے جو اللہ تعالیٰ ہم نے بتائے دین کے حساب سے جو اللہ تعالیٰ حدود بتائے اس کے حساب سے. ویری اور جو گڈ. اسلام اللہ کی مرضی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونے والے کام کو ہی خیر کہتے ہیں. اللہ کی مرضی نہ ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو آپ کو کتنا بھی اچھا لگو دنیا کو کتنا بھی اچھا لگو کام اچھا نہیں ہے اللہ کی نظر میں. سمجھ آ رہی؟ تو اللہ کی مرضی شامل ہونا ہر کام میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ شامل ہونا ہر کام میں تب ہی وہ خیر کہلاتا ہے. ہم ہر کام کو جو اچھا لگتا ہے یہ بھی اچھا ہے وہ بھی اچھا ہے وہ بھی اچھا ہے سب کو خیر میں ڈال دیتے. نہیں اللہ اور رسول نے نہیں ڈالا ہر کام کو خیر میں. اللہ اور رسول نے فارمولا فکس کر دیا اللہ کی مرضی ہونا رسول کا طریقہ ہونا تو یہ وہ کام خیر کا کہلاتا ہے. آپ نماز پڑھ رہے اللہ کی مرضی کے مطابق پڑھ رہے جو اللہ تعالیٰ نے ٹائم فکس کیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھ رہے تو ہی وہ نماز قبول ہوگی. آپ اپنی مرضی سے اس کی چاہت سے اس کے طریقے کو فالو کر کے جو بھی کریں گے وہ پھر وہ نماز نہیں ہو قبول نہیں ہوگی چاہے آپ سجدے کرتے ہی رہو. سمجھ آ رہی؟ خیرات کرنا ہے اب اللہ کی مرضی کیا حلال ہو اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ہو تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس طریقے سے کریں گے تو خیرات قبول ہوگی. آپ حرام کا مال لے کے آ کے خیرات کرو تو قبول تو نہیں ہوگا نا وہ اللہ تعالیٰ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ لوگ زنا کر کے وہ پیسہ کما کے وہ خیرات کرتے ہیں تاکہ وہ زنا جو گڑبڑ کرے انہیں اس کو فلفل کرنے کے لیے یہ ہوتا نہیں نا. تو یہ بات ہے خیر کام کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جس میں اللہ کی مرضی شامل ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ شامل ہو اس کو خیر کہتے ہیں. نیکسٹ سوال ہے شر کے جذبات میں کیا کیا شامل ہے؟ شر کسے کہتے ہیں؟ پہلا سوال جواب سمجھ گئے تو دوسرا آسانی سے دے سکیں گے آپ لوگ. شیطان کے خواہش کو پوری کرنا شیطانی کی طرف کھینچے جاتے ہیں نازیہ خواہشوں کی طرف جو اللہ کے رضا سے ہٹ کے ہو. صحیح ہے. جو بھی اللہ کی رضا کے خلاف ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہو تو وہ شر کہلاتا ہے. تو یہ باؤنڈری لائن وہ باؤنڈری کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. باؤنڈری لائن کیا ہے؟ اللہ کی مرضی رسول کا طریقہ. اب اللہ کی مرضی رسول کا طریقہ جس میں نہیں ہے وہ شر ہے. اگلا سوال ہے انسان کن دو چیزوں سے بنا ہوا ہے؟ کیا جواب؟ روح اور مٹی اور ہاں مٹی روح اور جسم. ہاں روح اور جسم. اچھا اس کو روح اور جسم کو کمپیوٹر لینگویج میں اگر آپ کہیں گے تو کیا نام دے سکتے ہیں؟ سول اینڈ باڈی آپ نے وہ دیا سائنٹیفک نیم. کمپیوٹر کا نیم آپ دے سکتے کچھ؟ آؤٹ پٹ ان پٹ ہے کیا؟ سافٹ ویئر ہارڈ ویئر. ٹھیک ہے سافٹ ویئر کس کو کہتے ہیں؟ نان ٹچبل چیز ہے نا تو روح ہم ٹچ نہیں کر سکتے تو روح سافٹ ویئر ہے. اور ہارڈ ویئر کیا ہے؟ جسم ہے باڈی ہم باڈی کو ٹچ کر سکتے ہیں نا تو ہارڈ ویئر ہے جو انویزیبل ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے روح کو جس کو دیکھ نہیں سکتے جس کو ٹچ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے اب آپ سی ڈی کو تو ٹچ کر سکتے ہیں لیکن سی ڈی کے اندر جو پروگرامنگ ہے اس کو تو آپ ٹچ نہیں کر سکتے نا. نیکسٹ سوال ہے روح اور جسم میں بہت بہت غور سے سنیں اس کا جواب دے. روح اور جسم میں خیر مطلق جس میں خیر ہی خیر ہے روح اور جسم میں سے خیر مطلق کون سی چیز ہے؟ روح ہے. یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے پوائنٹ نوٹ بھی کریں بات سمجھے. روح خیر مطلق ہے اس میں خیر ہی خیر ہے اس میں کوئی شر نہیں ہے اور شر ہے تو جسم میں ہے. شر اور خیر کا جو گدا ہوا ہے وہ جسم ہے اور روح میں اونلی خیر ہے شر کی کوئی دور دور تک علامت نہیں ہے. باجی مطلق کا میننگ کیا ہے؟ مطلق کمپلیٹ خیر ہی خیر ہے اس میں کوئی شر نہیں ہے. آپ کا جسم آپ کو غلطی کی طرف لے کے جاتا
گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، لیکن آپ کی روح آپ کو گناہوں کی طرف نہیں لے کے جاتی، غلطیوں کی طرف نہیں لے کے جاتی. روح ہمیشہ آپ کو خیر کی ہی تلقین کرتی ہے. میرے ہاتھ کو غلط کام کرنے کے لیے میرا روح تو اس کو بتا رہا ہے کہ ایسے کر ایسے کر. روح میں خیر ہی خیر ہے، روح میں کوئی شر نہیں ہے. اوکے، باڈی میں شر اور خیر دو ہے. جو آپ جو بول رہے ہیں وہ بس وہی ہے، اتنا ہی سمجھ میں آیا. ہاں بس اتنا سمجھ آیا نا. دیکھیں بس اتنا سمجھیے، آگے اور میں بتاؤں گی. جی ہاں اب دیکھیں، روح اور جسم کو ہم نے سمجھ لیا نا. اب ایک سمجھے فطرت، ہم پڑھتے رہتے بار بار فطرت فطرت، اس کی اتنی خراب فطرت والا ہے، غلیظ فطرت والا ہے بولتے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فطرت کے بارے میں قرآن میں؟ سورہ روم کی آیت نے، آیت نمبر 30، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ رب العزت نے انسانوں کی فطرت کو اپنی فطرت میں پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ کی فطرت جو ہے وہ تو بگڑی ہوئی نہیں ہے نا، نعوذ باللہ، خراب نہیں ہے نا، شر نہیں ہے نا. تو فطرت جو ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے اندر جو فطرت رکھی ہے وہ اللہ کی فطرت کے مشابہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت ہمارے اندر رکھی ہے. تو فطرت میں کوئی چینج نہیں ہے، مطلب وہ سونا ہے. لیکن سونا آگے جا کے اس پیور سونے کو کئی سارے آرنامنٹس بناتے نا، ڈیزائنس بناتے، چین بناتا کوئی، ایئر رنگس بناتا کوئی، پھر وہ پازیب بناتے نا، شیپس بناتے. تو فطرت تو وہی ہے، لیکن وہ فطرت اپنی سوسائٹی ہے، اپنا معاشرہ ہے، اپنی فیملی ہے. تو وہ لوگ کیا کرتے؟ فطرت کو چینج کراتے، ٹھیک ہے، کوئی آرنامنٹ بنا دیتے. فار ایگزامپل جیسے محبت ہے ہمارے اندر، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ جذبہ، فطرت میں ہماری محبت ہے. اب وہ محبت کی غذا کیا ہے؟ اللہ کی پہچان کرنا، اللہ سے محبت کرنا. فرسٹ نمبر پہ اللہ سے محبت کرنا. اگر ہم وہ فطرت کو اس کی وہ غذا نہیں دیتے تو ہمارے فیملی ممبرس کیا کرتے؟ مجھ سے زیادہ محبت کرو. تو ہمیں وہ اصل غذا نہیں ملی تو ہم وہ محبت کو کدھر ڈائیورٹ کر دے رہے؟ اماں کی طرف، باوا کی طرف، ان کی طرف، بچوں کی طرف، شوہر کی طرف ڈائیورٹ کر دے رہے نا. تو فرسٹ نمبر پہ ہم کس کو بنا دے رہے؟ فیملی کو بناتا کوئی، دنیا کو بناتا کوئی، مال کو بناتا. تو فطرت تو وہی ہے، محبت ہے، ٹھیک ہے، محبت اندر ہے، لیکن ہمیں وہ محبت کی اصل غذا جو ہے وہ اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی محبت ہے، فرسٹ نمبر پہ رکھنے والی چیز. لیکن ہم نے اس محبت کی فطرت کو کچھ اور آرنامنٹ بنا دیتے، کچھ اور چیز بنا دیتے. سمجھ آ رہی؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو فطرت بنائی صحیح سالم، لیکن بگاڑ کیوں ہوا اس میں؟ ہم نے کیا، سوسائٹی نے کیا. تو اس لیے کبھی بھی فطرت، گندی فطرت والا، خراب فطرت والا، ایسے جملے استعمال نہیں کرنا. قرآن میں آیت ہے، اٹھا کے دیکھیے، سورہ روم کی آیت 30، فطر اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ رب العزت نے لوگوں کی فطرت اپنی فطرت پہ ڈھال کے بنائی ہے. تو فطرت خراب نہیں ہوتی، لوگوں کی ہیبٹس خراب ہوتے ہیں، لوگوں کی سوچ خراب ہوتی ہے، اس میں بگاڑ آتا ہے. تو یہ جو روح ہے، روح از اے فطرت. سمجھ آ رہی؟ ان سب کے الگ الگ نیمز ہے. روح مینس اسپرٹ ہے، فطرت مینس نیچر ہے. تو انسان، روح از ایکول ٹو نیچر. اور نیچر میں کیا ہے؟ نیکی کی خواہش ہی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. مطلب گولڈ ہی ہے، ہماری فطرت گولڈ ہی ہے. ایک ایگزامپل دے رہی میں، یا سلور ہی ہے. سلور ہی ہوتا نا. سلور کو آپ نکال کے کاپر تو نہیں بنا سکتے، سلور کو آپ نکال کے گولڈ تو نہیں بنا سکتے نا. وہ جو سونے کا پانی چڑھاتے تو اندر تو سلور ہی رہتا نا. سلور ہی ہے، سلور کو آپ بگاڑ نہیں سکتے، کوئی اور چیز نہیں بنا سکتے. تو فطرت ہماری نیچر ہے. نیچر مینس نیچر میں نیکی کی خواہش ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے نیکی کی خواہش رکھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قدوس ہے، پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے. تو ہماری فطرتیں بھی صحیح سالم ہے، سلیم الفطرت. پیچھے میں نے سوال یہ کیا تھا نا، کون سی فطرت والے لوگ کامیاب ہوں گے، ہے نا؟ تو سلیم الفطرت آپ لوگوں نے بتایا نا. تو سلیم الفطرت والا انسان کسے کہتے ہیں؟ وہ انسان جو معاشرے کا غلط امپیکٹ اپنے اندر نہیں لیا، سوسائٹی نے اس کو بگاڑا نہیں، ٹھیک ہے، ماحول نے اس فطرت کو خراب نہیں کیا، تو وہ فطرت اس کی سلیم ہوتی ہے. فطرت سلیمہ جو لے کے زندگی گزارتا ہے، پھر وہ
اللہ تک پہنچ سکتا ہے، اللہ والا بن کے زندگی گزارتا ہے۔ ہم نے فطرتوں کو اپنی بگاڑ کر دیا۔ بگاڑ کرنے سے کیا ہے، تو ہمارا وہ نیچر جو نیکی کی خواہش والا نیچر تھا اس میں بہت ساری بگاڑ آنا شروع ہو گئی۔ بات سمجھ آئی؟ اتنی سمجھ آئی؟ یہ سمجھے تو ٹاپک بڑا مزہ آئے گا۔ بہت ہی ڈیپ قسم کا ٹاپک ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بہت کنسنٹریٹ کرنا۔ تو یہ ٹاپک بہت ہی اہم ہے، بہت اہم ہے، تو اس پہ ہم ضرور، بہت گہرا ہے، بہت گہرا ہے۔ اگر یہ سمجھ آ گیا نا، یہ سمجھ آ گیا نا، تو پھر اللہ کو پہچان لیں گے، ہم پیدائش کا مقصد ہم سمجھ لیں گے، پھر ہمارا قبلہ صحیح ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگا، پھر ہم کامیاب بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ تزکیہ جس کا ہوا وہی کامیاب ہو، وہی کامیاب ہونے والا ہے، یہ بات یاد رکھے۔ جس کا تزکیہ ہوا وہی کامیاب ہونے والا ہے، جس کا تزکیہ نہیں ہوا تو وہ 999 جو جہنم میں جائیں گے نا، 1000 میں ایک جنت میں جائے گا، تو 999 جہنم میں کیوں جا رہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنا تزکیہ نہیں کیا۔ یہ کوانٹٹی اور یہ ریشیو بھی آپ لوگ نظر میں رکھیں، کیوں اتنا 999 کا ریشیو جہنم میں ایک جنت میں ہے؟ تو تزکیہ نہیں کریں گے تو کامیابی نہیں ہوں گی۔ فطرت کو سلامت رکھنا بہت ضروری ہے، سلیم رکھنا بہت ضروری ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پہ پیدا کیا۔ اللہ کرے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئیں۔ اگلا سوال، جو ہم ان تعلیماتی محفلوں میں جمع ہوتے ہیں نا، اس کا مقصد جمع ہونے کا ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ سنگل ورڈ میں بتائیے۔ جو ہم ایسی محفلوں میں جمع ہوتے ہیں جہاں پہ دین سیکھتے ہیں، تو اس کا ہمارا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے، وہ مقصد کیا ہے؟ ہاں جی، نیت کو سدھارنا، تزکیہ کرنا چاہیے اس کا، جی، تزکیہ نفس۔ دین سیکھ رہے، سمجھ رہے، تو ہمارا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے، وہ ہمارا تزکیہ نفس ہے، نفس کو سدھارنا، نفس کو پیوریفائی کرنا، کلین کرنا۔ ایک اور سوال، تزکیہ نفس نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کن کن بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ تزکیہ نفس نہ ہونے کی وجہ سے جو جنرلی لوگوں میں بیماریاں پائی جاتی ہے وہ کون سی ہے؟ دل کی بیماریاں نازیہ، جس میں جو کینہ، کپٹ، بغض، حسد، یہ جو دل کی بیماریاں اس سے زیادہ مہر ہوتے ہیں۔ اور اینزائٹی، ڈپریشن، ہاں، اینگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، انہیپینس ہے، ہائپر ٹینشن، شوگر، جتنے بھی بیماریاں ہیں آج کل کے، شوگر ہے، ہائپر ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، یہ سب بیماریوں سے بھی ہے، جسمانی بیماری اور دماغی بیماری، دونوں بیماریوں سے۔ ہاں، دونوں بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، کاہلی میں بھی، سستی میں، غصہ آ جاتا ہے، ایگو، تکبر، جلن، سیلف پرائڈ، جو جسمانی بیماری، دلوں کی بیماری، روحانی بیماری، ساری بیماریوں کا واحد ریزن ہے تزکیہ نفس نہ ہونا کا۔ ایک اور سوال ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کس میں ہے؟ یہ کسی آیت سے آپ بتا سکتے ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کس میں رکھی ہے؟ ربنا آتنا میں آپ مانگ رہے نا دنیا اور آخرت کی۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ ویسے یہ سورہ الشمس کی آیت ہے۔ جو انسان تزکیہ نفس کرتا ہے اپنا، تو دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ ایک اور سوال ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے چہروں کو دیکھیں گے، لباس کو دیکھیں گے، یا پھر ہمارے دلوں کو دیکھیں گے؟ دلوں کو دیکھیں گے، دلوں کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے چہروں سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ ہمارے لباس سے، ہمارا دل کیسا ہے۔ اور تزکیہ نفس یعنی کیا ہے؟ دلوں کی صفائی۔ ہمارا دل سلیم ہوگا، جیسے قلب سلیم کہتے ہیں نا، قرآن میں آیت آتی ہے قلب سلیم، سلامتی والا دل۔ جیسے کل ہم نے پڑھا تھا نا سلیم الفطرت، سلیم الفطرت، اسی طرح سلیم دل بھی ہے، صحیح سلامت دل، جس میں کوئی گندگی مکس نہیں ہے، میل نہیں ہے، صاف ستھرا دل، جیسے بچے کا ہوتا ہے نا، کوئی جلن، حسد، کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے۔ وہ دل جب انسان کا ہوتا ہے، قلب سلیم ہوگا، تو نفس کیا بنے گا؟
नफ्स कौन सा नफ्स? पाक होगा, नफ्स पाक हो जाएगा। नफ्स पाक हो जाएगा। और पाक नफ्स के लिए एक नाम भी आता है कुरान में। मुतमइन्ना। हाँ, नफ्स मुतमइन्ना। यस, नफ्स मुतमइन्ना। हमारा तज़किया नफ्स नहीं हुआ, ये हमें कैसे पता चलता है? एक मैंने इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का उनकी एक मिसाल दी थी कि तज़किया नफ्स नहीं हुआ तो हमें कैसे पता चलता है कि हमारा तज़किया नफ्स नहीं हुआ? हम सब अपना अपना देख सकते हैं कि हमारा तज़किया नफ्स नहीं हुआ। वो कैसे देख सकते हैं हम? किस चीज़? अपने अमल में बदलाव नहीं आएगा। वेरी गुड। हम अपने आमाल से हमें पता चलता है कि हमारा तज़किया नहीं हुआ। तो वहाँ पे आप लोग ये बताइए, इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का वो जो एक मिसाल दी गई थी वो कौन सी है? मौत की तमन्ना नहीं करते। नहीं, उन्होंने दिल को और आमाल को एक चीज़ से तशबीह दे के बताए कि इस तरीके से तज़किया नफ्स और हमारे आमाल, ठीक है। हांडी और भाप। हांडी में जो पकता रहता है, यानी दिल में जो पकते रहता है, दिल में जो फीलिंग्स आती रहती है, वो भाप बनकर आमाल की तरह बाहर निकलते हैं। यहाँ पे भाप इज़ इक्वल टू आमाल और हांडी में जो पक रहा है वो इज़ इक्वल टू दिल। तो दिल में जो चीज़ें आती रहती है वो हमारे आमाल यानी भाप बनकर आमाल बनकर बाहर निकलते हैं। ये ज़बरदस्त मिसाल है, इसको रखे दिमाग में। नेक्स्ट सवाल है, इंसान कौन कौन सी चीज़ें देकर भेजा गया? दो ही चीज़ें इंसान देकर भेजा गया है। वो कौन सी दो चीज़ें हैं? खैर और शर। खैर और शर देखें, खैर और शर सामने है हमारे, वो खैर और शर का रास्ता बता दिया गया। लेकिन दो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, हम चाहे उसको जिस तरीके से चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। लज्जत जो पाने का, वक्त और इख्तियार। वेरी गुड, वेरी गुड। कि जो फ्री विल हमें देकर भेजा गया ना, वो हमारे कंट्रोल में है। और वक्त जो है, हमारा वक्त हमारे कंट्रोल में है। मतलब अल्लाह ताला ने ढील दे दी, ठीक है, तुम अपना फ्री विल जैसे चाहे इस्तेमाल करो, मैं आओ तुम्हें फिर बताऊंगा रिज़ल्ट क्या है उसका। वक्त मैंने दिया है, तुम जैसे चाहे इस्तेमाल करो, तो इसका अगर गलत इस्तेमाल करें तो मैं बताऊंगा। तो ये दो चीज़ें हैं। और इख्तियार में, जैसे खैर और शर किसी ने बताया था, इख्तियार में खैर और शर का रास्ता हमारे सामने। नेक्स्ट सवाल है, तज़किया नफ्स के लिए हमें किन पर्सनालिटीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत है? हाँ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यस, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा और सहाबियात की। और इनमें से तो एक पर्सनालिटी को फॉलो करना बहुत अल्लाह ताला ने हुक्म भी दिया है। वो कौन? नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में क्या कहा? ये फॉलो करने के लिए क्या आया था? वर्ड कौन सा इस्तेमाल हुआ है? उस्वतुन हसना, ठीक है। तो उस्वतुन हसना यानी बेहतरीन रोल मॉडल हमारे लिए कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। इंसान अपने ख्वाहिशात को किल करेगा तो किस मखलूक में शामिल होने की कोशिश करेगा? अगर हम अपने डिज़ायर्स को, अपने ख्वाहिशात को किल कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, मार देंगे, तो हम कौन सी मखलूक में अपने आप को शामिल करने की कोशिश करेंगे? मखलूक तो एक ही है ना, अपने तो फरिश्ते हो जाते, फरिश्ते बनने की कोशिश करते। हाँ, डिज़ायर्स को जब हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो हम फरिश्ते बनने की कोशिश करने लगते हैं। हाँ, अल्लाह ताला को फरिश्ते ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला को हम जैसे इंसान है, इंसान ही ज़रूरत है। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है, इंसान अपनी हर ख्वाहिश पर अमल करेगा तो कौन सी मखलूक बनने की कोशिश करेगा? कौन सी मखलूक बन जाता है? शैतान। वेरी गुड, शैतान। यानी हर ख्वाहिश को पूरी करते जाओ, हर डिज़ायर को फुलफ़िल करते जाओ, जो पसंद आ रहा उसको फॉलो करते जाओ, तो वो शैतान की ख्वाहिश है, शैतान बनने की तरफ जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, तज़किया नफ्स डैश को डैश बने रहने पर मदद करती है।
डैश को डैश बनना, तज़किया इंसान बनने में मदद करती है। इंसान को इंसान बने रहने पर मदद करती है, यानी तज़किया नफ्स से हम इंसान के इंसान रहते हैं, ठीक है, ना फरिश्ते बनते हैं ना शैतान। तो अल्लाह ताला को इंसान ही मोमिन भी आता है ना नाजिया, मोमिन मोमिन तो बहरहाल वो दर्जे है आगे जाके, पहले इंसान तो बनना ना। हम कोशिश ये करते हैं कि या तो शैतान बनते हैं या फरिश्ते बनने के लिए जाते हैं, तो हमें रहना है इंसान। तो फिर इंसान फिर जब आगे अपने रवैयों के तहत वो फिर वो मोमिन, मोहसिन, वो काफिर, मुनाफिक वो बनते चला जाता है। पहले तो इंसान तो बनना है। तज़किया नफ्स जब हासिल करते तो प्रैक्टिकली मोमिन ही बनने की कोशिश होती ना वो। ये भी आते हैं ना दर्जों में, फिर जाते मोहसिन, फिर हाईएस्ट लेवल का, तो दर्जों की बात नहीं हो रही, बेसिक बात हो रही है यहाँ पर। हाँ, दर्जों की बात नहीं हो रही, पहले आप इंसान बनो फिर आप दर्जों में जाओ, मोमिन बनो, मोहसिन बनो, तज़किया नफ्स इधर उधर करके बीच में काफिर भी बनो, मुनाफिक भी बनो, जो भी है, तो वो दर्जे वो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो पहले तो इंसान बनो। नेक्स्ट है तज़किया से 2 काम हम करते हैं अपने साथ, वो कौन से है? पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 के साथ जवाब दीजिए। जब आप तज़किया से हम 2 काम करते होते अपने साथ। हाँ, दिल को साफ करते रहते हैं, हाँ, दिल को साफ करते हैं और दिल को इस्लाह भी करते हैं ना। नंबर 1 ख्वाहिशात को कुचलते और अपनी इस्लाह करते। ख्वाहिशात को कुचलते, अपने कौल और फेल को दुरुस्त करते। कौल और फेल को दुरुस्त, डू एंड डोंट्स भी रहता है ना, डू एंड डोंट्स करते फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ ये है, ये सही जवाब है। गलत चीज़ों को हम हटाते रहते, अच्छी चीज़ों को हम डालते रहते, यानी डू एंड डोंट्स। हाँ, डू को डू करते, डोंट को डोंट करते, ये काम करते होते। जब हम तज़किया करते होते अपना, तो हम गलत चीज़ों को हटाते, अच्छी चीज़ों को अपने अंदर डालते। ये जो 4 काम है आयत नंबर 2 में, इन 4 कामों की वजह से सहाबा में कौन सी सिफात डेवलप हुई थी? खौफ खुदा, खौफ खुदा और सलीमुल फितरत। फितरत को उन्होंने सलामत रखा, जो फितरत अल्लाह ताला ने पैदा, यस ये भी है। और जिंदगी गुजारने का तरीका, जिंदगी गुजारने का तरीका भी रहता ना। सहाबा में सवाल था, इन 4 कामों की वजह से सहाबा में कौन सी सिफात डेवलप हुई? हिकमत आई उनके अंदर, तज़किया नफ्स होता है। तज़किया हर नफ्स, चीज अल्लाह पे भरोसा कर दिए थे कि अल्लाह का ही मतलब होता है ना, अल्लाह के चाहने पर ही होता है, तो वो हिकमत ही होता है ना, वो तवक्कल में चला जाएगा फिर। हाँ, तज़किया नफ्स को उन्होंने पूरा पूरा अमल करके दिखा दिया, दीन को पूरा पूरा अमल करके दिखाया। और आताना करें, समीना व आताना, जो भी सुने फौरन अमल करें। समीना व आताना किया, यस, उन्होंने अपनी फितरतों को पाक कर लिया, ये भी है जैसे अभी बताया। और अल्लाह पे खातिर उसी तरीके से अमल करे, कभी चूचा नहीं करके, कोई सवालात नहीं करके, जैसा हुक्म हुआ अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत करने लगे। पे उन्होंने कंप्लीट भरोसा किया, यस, ठीक है, ये सब बातें मुकम्मल भरोसा उन्होंने किया। अब देखिए, उन्होंने जान की परवाह करना छोड़ दिया और डट कर हक पर जमने की क्वालिटी उनके अंदर डेवलप हुई। दुनिया की ख्वाहिशात को कुर्बान करने की सलाहियत उनमें आई और मौत से वो बेखौफ हो गए थे और रिश्तेदारों को छोड़ने के गट्स उनके अंदर आ गए थे। अपने दुनिया के माल की ख्वाहिशात, दुनिया की ख्वाहिशात को कम करने में या तर्क करने में वो कामयाब हो गए थे और जहन्नम से बचने की शदीद चाहत उनमें आई, जहन्नम का शदीद खौफ उनमें आया और ईसार और क़ुरबानी उनके अंदर पैदा हुई और जन्नत में जाने की चाहत उनमें बहुत ज़्यादा आ गई। तो क़ब्र, आखिरत, अल्लाह के सामने जवाबदेही का खौफ उनमें फूट फूट कर भर गया था। अल्लाह पर उन्होंने मुकम्मल तौर पर भरोसा कर लिया था, हर चीज़ अल्लाह को उन्होंने सौंप दी थी। तो ये 4 काम जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया तो ये सारी सिफ़ात सहाबा में आ गई और इस वजह से वो सहाबा और सहाबियात के दर्जे पर फायज हुए। वो यानी अल्लाह ताला ने दुनिया में उनको जन्नत की बशारतें दी। तो वैसा
ہم بھی ہو سکتے ہیں جب ان 4 کام کریں گے اور دین کی اصل کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. سمجھیں گے نا. چلے نیکسٹ سوال ہے, روحانی جذبے کو خیر مطلق کیوں کہا گیا؟ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ایک دم پاک صاف ہے. سلیم فطرت پہ بنائی گئی ہے روح جس کی بھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی فطرت سے بنائے, اپنی فطرت پیدا کی ہے, اس کے اندر کچھ صاف پاک ہے. ہاں آپ بولتے ہیں نا کہ روح پھونکے, تو چونکہ وہ اللہ کے مطلب ایسے تو ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے, مطلب اللہ کا جیسے بیان ہے کہ اللہ نے روح پھونکا, تو مطلب اللہ کی طرف سے مطلب خاص اس پر توجہ دیا گیا. ہاں, برائی نہیں آ سکتی, برائی کی چاہت نہیں ہے برائی کا روح میں. امکان نہیں ہے اس میں. نازیہ میں کو ایک ڈاؤٹ ہے, جی. جب آپ یہ بولتے کہ خالی روح ہی نکالے جائیں گے نا اپنی جو آخری وقت ہے, روح ہی لے کے فرشتے لے کے جائیں گے, تو بری روح اچھی روح کو جو ہے سو برزخ میں لے کے جائیں, تو یہ کیسا ہے پھر؟ آپ روح تو سب اچھی ہے بول رہے, ذرا ڈاؤٹ ہے میرے کو. بری فرشتے لوگ بری روح کو برزخ میں رکھیں گے, پھر اچھی روح کو جو ہے سو آسمانوں میں لے کے جائیں گے. اچھا سوال. اس وقت اللہ نے پیدا کیا دنیا میں بھیجا, اس وقت نیکی تھی, اب سلیم الفطرت تھی. انسان کا اعمال جو ہے اس کی روح کو گندا کر دیا, خاندان سے اس نے گندگی اس کے اندر ڈالی, خرابیاں ڈالی, جس کی وجہ سے اس کی ایک مثال یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ ایک گلاب کی کلی ہے جس کو اللہ نے بہت قرینے سے نکالا اس کو, اور اس کو باہر کی آب و ہوا اس کو گندا کر دی, دھول مٹی بیٹھ گیا. روح تو اچھی ہے بول رہے نا, پاک صاف ہے روح, تو ایک تھوڑا آپ کا امال اس کو, میرا جو امال ہے اس کو گندا کر رہا ہے, اس روح کو. جو جواب دیا ہے کہ روح کس معنوں میں پاک ہے یہاں پر, وہ آپ کو غلط چیزوں کی طرف گائیڈ نہیں کرتی, اس معنوں میں روح پاک ہے. لیکن اینڈ میں جو ہماری روح نکلتی ہے وہ ہمارے اعمال کو لے کر نکلتی ہے, پھر وہ روح گندی ہوتی ہے. ایسے 2 الگ الگ طریقوں سے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. روح غلط راستے پہ گائیڈ نہیں کرتی, یہ الگ ٹاپک ہے. دوسرا, جب ہم مرتے ہیں تو ہماری روحیں نکلتی, وہ روح کس سے ہوتی ہے؟ ہمارے اعمال سے. جو ہم نے زندگی بھر اعمال کیا اس بیس پہ وہ روح کی شکل ہو جاتی ہے. تو گندا انسان ہے, گندے اعمال ہے, بیڈ ڈیڈس ہے, تو وہ روح جو ہے اس کی نکلی وہ بیڈ روح بن جاتی ہے. تو روح اٹ سیلف از ناٹ, جیسے کل ہم نے ایک سونے کی مثال لائی تھی نا, گولڈ ہے, گولڈ ہی ہے, گولڈ سلور نہیں بنتا, گولڈ کچھ اور چیز نہیں بنتی, لیکن گولڈ سے آپ آرنامنٹس بناتے ہیں. تو روح ہے, روح سے ہم نے آرنامنٹ کیا بنایا, گندی روح بنا دیا اور اچھی روح بنا دیا. سمجھ آ رہی؟ فطرت کو بھی اسی سے سمجھا تھا, سونے سے. فطرت اچھی ہے ہماری, لیکن فطرت کو ڈیفرنٹ شکل دے کر ہم نے فطرت کو مسخ کر دیا, اس میں برائی کا عنصر ملا دیا, تو وہ کیا ہو گئی, کچھ اور شکل بن گئی اس کی. سمجھ آ رہی؟ اور وہ جو ہے سو لنک ہو کے ہے فطرت اور روح. ہاں, روح از اکول ٹو فطرت, فطرت از اکول ٹو روح. ٹھیک ہے. ہاں, ایک ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ ایک بہت اچھی کوالٹی کی بیج کو ہم ڈالے مٹی میں, تو وہ مطلب روح ہو گئی, اس کا میننگ کہ وہ بیج ڈالے ہیں, لیکن وہ جب اوپر پنپ رہا ہے تو کتنا اچھا پھل دے رہا ہے, اور کتنا کیڑا والا پھل دے رہا ہے. تو اچھا پھل دے رہا ہے تو اچھا ہو گیا, اور کیڑا والا آ رہا ہے تو سمجھیے بد ہو گیا. ہاں, ویری بیج گڈ. تو اس میں اچھا ہی والا گیا. ہاں, بیج اچھی ڈالی اللہ تعالیٰ نے. یہ ہے کہ جب ہم روح اللہ کے پاس تھی تو الستی بربکم, جو اللہ سے وعدہ کر کے آئے کہ ہم اس کی عبادت کریں گے, تو وعدہ کر کے آئے کہ اللہ کی عبادت کریں گے ہم لوگ. پھر جب ہم دنیا میں آئیں گے تو اچھا کام کرے تو اس کا بھلا اچھا ہوگا, جو گناہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس کا پنشمنٹ دیں گے. یس, یہ بھی صحیح غلط نہیں ہے, جو ہمارے جو یہ ہے اس پہ ڈیپینڈ ہے روح کیا ہے. ہاں, دیا الست بربکم کا اس وقت ہماری روحیں ہی تھی نا, جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا تھا, اور ہماری روحوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں جا کے غلط کام نہیں کریں گے. دنیا میں جب آئے تو اللہ رب العزت نے اس روح کے ساتھ باڈی کو بھی چپکا دیا. اب باڈی کیا کرنے لگی, زمین کی طرف اٹریکٹ ہونے لگی, دنیا کی چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہونے لگی. روح گائیڈ کرنا اور جسم کے اعمال کی وجہ سے روح گندی ہونا, یہ 2 ڈیفرنٹ پوائنٹس ہے. اوکے, ڈیفرنٹ اینگلس ہے اس کو سمجھنے کے لیے. تو یہاں پہ ہم کیا سمجھ رہے,
روح کے بارے میں یہ سمجھ رہے کہ روح ہمیں گائیڈ غلط راستے کی طرف نہیں کرتی. نیکسٹ سوال ہے، اب یہ سوال بہت غور سے سنیں، کیا جسم میں شر اور خیر ہے؟ ہاں ہے نا؟ ہاں. کیا روح میں شر اور خیر ہے؟ روح میں صرف خیر ہے. ٹھیک ہے، بس اتنا سمجھے. ہاں. نیکسٹ سوال ہے، تزکیے میں ہم شر اور خیر کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ تزکیہ جب ہم کرتے ہیں اپنا تو شر اور خیر کے ساتھ خیر اور شر میں بیلنس کرتے انڈر لمٹ کرتے ہیں، اس پہ چیک رکھتے ہیں، اس کو کنٹرول رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ڈسپلن میں لاتے ہیں. خیر کو بھی ڈسپلن میں لانے کی ضرورت ہے، شر کو بھی لانے کی ضرورت ہے. یہ کیسا کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے؟ برا تو برا ہی ہے، اگر خیر ہے اس کو اللہ اور رسول کے حدود میں چلیں گے تو وہ خیر، باہر نکلیں گے تو وہ پھر برا ہو جاتا ہے. یس یس. رضا جس میں ہے وہی ہم لے سکتے ہیں، جس میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی وہ شر. وہ شر. اچھا، اللہ کی اور رسول کی اطاعت کر لی تو وہ خیر ہی خیر ہے. ہاں، اللہ اور رسول کی باؤنڈری لائن کے آگے بڑھ جائیں گے. جیسے وہ 3 صحابی آئے تھے نا، انہوں نے کہا کہ ہم رات بھر سوئیں گے نہیں، عبادت کریں گے، ہم روزہ رکھیں گے، ہم کبھی نکاح نہیں کریں گے. تو انہوں نے خیر کی باؤنڈری کراس کرنے کی کوشش کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ خبردار، میں کھاتا بھی ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، کبھی افطاری بھی کرتا ہوں. تو خیر کی بھی باؤنڈری اسلام نے دی ہے ہمیں. شر کی تو باؤنڈری ہے ہی، شر تو شر ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا. زیادہ نہیں کنٹرول کریں گے تو آٹومیٹک خیر بھی ہو جائے گا. چیزیں کر سکتے باجی، ایک تو شر کو منیمائز کر سکتے اور خیر کو اسٹرانگ کر سکتے. شر کو منیمائز کر سکتے، اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں. وہی جب خیر کو اپن اسٹرانگ کریں گے تو شر اپنے آپ ہی منیمائز ہو جائیں گا نا. نہیں، شر کو منیمائز کرنا اس میں بھی بڑی گہری بات ہے. کیا کہ اپنے خواہشات کو ختم کر کے برے اعمال کو کم کرنا. تو خواہشات میں تو خواہشات میں تو اچھی خواہش بھی آ جاتی ہیں، پھر برائی تو خواہشات کو کنٹرول کرنا. ہر برا عمل کو ہم کم کرتے گئے، چوری نفس کو کنٹرول کرنا نا. خواہشات میں تو سارے خواہشات آ جاتی ہے، اچھی بھی اور بری بھی. کنٹرول کریں. برائی کو کنٹرول کرنا مطلب کیا؟ اس میں برائی کو کم کرنے میں وہی ہو گیا نا، شر کو منیمائز کر رہے ہیں. کیا غیبت کو منیمائز کر رہے، زیادہ غیبت نہیں کر رہے، تھوڑی غیبت کر رہے، ایسا؟ ہاں، ہر چیز ڈیلی. نہیں نازیہ کی آپ دیکھو، فضول خرچ کرنا شر میں ہی آ جاتا ہے، تو ہم کتنا ہو سکے اس میں منیمائز کر سکتے ہیں. کیا منیمائز مطلب؟ فضول خرچ کرو مگر زیادہ مت کرو، 10 روپے کا کرو، 100 کا مت کرو، ایسا؟ فضول خرچ کرنا نہیں، فضول خرچ کرنا خراب ہے. تو ہم لوگ اس میں اور کم کر دیں، جو ہم کم کرتے ہیں کیسا بھی خراب ہے، اس لیے اس کے لیے اس کی طرف کمی. اندر سیلف کنٹرول پیدا کرنے سے، تقوی اختیار کرنے سے شر منیمائز ہوگا. نازیہ، دنیا کو اپنی ضرورت سمجھنا ہے، نہ کہ اس میں ٹیمپرری سمجھنا ہے، اور جتنا ضرورت ہے اتنا ہی کرنا ہے. فضول خرچی اپنے آپ ہی رک جائے گی. اور بس یہی ہے کہ اپنے آپ کو ڈسپلن میں رکھنا ہے کہ جتنا حد میں ہے، جس طریقے سے اللہ کے رسول نے اور اللہ نے ہمیں بتایا، جس جگہ پہ شادی ہو، کوئی بھی رسم ہے، رواج ہے، جو بھی کچھ ہے، جتنا کہا ہے اس کے بعد کٹ آف کرنا اپنے آپ کو، اس طرف ٹرین کرنا اپنے آپ کو. بہت چھوٹی سی مثال یہ کی ہے کہ جب ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے کہ ہمارے 2 روٹیاں اور 1 کی سالن ہو، تو ہم اس کو لیوش کرتے ہیں، نہیں یہ بھی ہو، یہ کھانا مسلم بھی ہو. اس کو بڑھانا، اس کو اپنے نفس سے آگے، مطلب خواہش کو بڑھانا. پیٹ تو ہمارا 2 روٹیاں اور 1 سالن دال سے بھی بھر جاتا ہے، تو اس کو بڑھانا یہی نفس. دنیا شر ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں شر ہی شر ہے. مطلب آپ اس کو جتنا ضرورت ہے اتنا ہی لو. جیسے وہ حدیث میں مثال بھی آتی ہے نا کہ کشتی کو پانی میں تیرنے کے لیے جتنی پانی کی ضرورت ہے اتنا آپ لو. تو اس کو سمجھنے کے لیے آگے جو ہمارے بایولوجیکل نیڈس کے بارے میں آ رہے، ایک سیکس کا جو فیل ہے وہ کیا ہے،
ایک طریقے سے شر ہی ہے، لیکن اس کو جتنا استعمال کرنا ہے اتنا، اور جس پرپس کے لیے استعمال کرنا ہے اتنا استعمال کریں گے تو ٹھیک ہے. کنٹرول نہیں ہے اس میں، ادھر بھی منہ مار رہے ادھر بھی منہ مار رہے، تو وہ شر ہے، لیکن آپ اس کو ڈسپلین میں نہیں رکھ رہے. تو یہ ہے شر کو ڈسپلین میں رکھنا، مطلب دنیا اس باڈی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ڈیزائرز رکھی ہے وہ ایک طریقے سے شر ہی ہے، لیکن اس کو کنٹرول میں رکھنا، خواہش زیادہ نہیں کرنے دینا. جیسے کھانے سے آگے ہم اس کا ڈسکس کریں گے. مثال میرے دماغ میں آ رہی تھی، میں بول رہی ہوں یہ کریکٹ ہے کہ نہیں آپ بتائیے ذرا. جیسے ہم کو کوئی مارتا ہے یا گالی دیتا ہے تو اس کے بدلے میں ہم اس کو 100 گالی 10 گالی اور ایکسٹرا دے دیں یا 4 تھپڑ اور مار دیں، اس کے لیے بھی ہمیں بتایا ہے کیا کہ یہ سر کا مطلب ہمارے اندر تب سر آ جاتا ہے نا کہ ہم وہ کنٹرول میں، گالی وہ جو بولا ایک ہی ورڈ بول سکتے ہیں، تھپڑ بھی ایک ہی دے سکتے ہیں، تو یہ بھی سر میں کنٹرول ہوا نا. ہاں شر میں کنٹرول یہ بھی ہوا. یس، بدلہ لے سکتے آپ. کوئی گالی دیا تو آپ وہ اتنی گالی دے سکتے، کوئی تھپڑ مارا تو اتنا ہی. ویسے تو گالی دینا نہیں، تھپڑ مارنے کے بارے میں ہے وہ. تو جتنا زور کا اس نے مارا زور اتنا ہی ہونا. زور ایکسس ہو گیا تو پھر وہ شر ہو گیا، پھر وہ ایکسس فورس لگا نا، وہ اکاؤنٹیبل بن جاتے. پھر ہم وہ پوچھ ہوتی یہ تھپڑ زیادہ کیوں مارا. اب نیکسٹ سوال ہے، بہت ہی اہم سوال، اس پہ ذرا غور کر کے جواب دے. جسم میں جو خواہشات پیدا ہوتی ہے وہ خواہشات شعوری ہے یا غیر شعوری، یعنی وہ خواہشات میں کانشیسنس ہے یا وہ انکانشیس ہے، وہ خواہشات کانشیس ہے یا انکانشیس ہے، یہ میں پوچھنا چاہ رہی. جیسے محبت ہے، نفرت ہے، غصہ ہے، سیکس ہے، ہنگر ہے، ایک ڈر ہے، ایک ڈیرنس ہے، یہ ساروں میں کانشیس ہے نہیں ہے یہ انسان کی. ہاں تھوڑے فطرتی ہے. انکانشیس ہوتا. انکانشیس کس نے کہا؟ جی عافیہ نے. کیوں انکانشیس ہے؟ اب جیسا کہ ایک مثال بولے آپ ہنگر بولے، اب اپن بھوک کو اپن وہ نہیں کرتے نا، اپن بھوک آنا بول کے تو اپن نہیں بول سکتے، لیکن وہ آتش نہ لازم بھوک آتی اس معنی میں آپ نے انکانشیس کہا. آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر ہم کو مان لیجیے کسی ادر سے محبت ہو رہی ہے تو یہ تو ہو رہی اوپری نا، مطلب اس کو تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. ایسا تھوڑی کہ مطلب قدرتی طور پہ ہوئی تو ہم گھس گئے، ایسا تو نہیں، کنٹرول کرنا آتا ہے. ایک محبت کا جذبہ ہے، محبت کے جذبے میں محبت میں سمجھ ہے نہیں ہے. ہمارے میں نہیں بول رہی میں، انسان میں نہیں. محبت کا ایک چیز ہے محبت، ٹھیک ہے، تو اس میں سمجھ ہے نہیں ہے. تو بغیر سمجھے نہیں ہے نازیہ، محبت میں عقل نہیں استعمال کرتے، شعور نہیں استعمال کرتے. اوکے ایک منٹ ہاں یا نہ میں جواب دیجیے آپ لوگ. محبت میں نہیں ہے، بالکل نہیں ہے جی، بالکل نہیں. اور غصے میں، غصہ جو ہے انسان میں نہیں، غصے کو الگ کھڑا کرو آپ. غصے میں وہ کانشیس ہے انکانشیس ہے؟ انکانشیس ہے. یہ سیکس جو ہے وہ کانشیس ہے انکانشیس ہے؟ انکانشیس. بالکل کانشیس ہے جی. کانشیس ہے؟ نہیں انکانشیس ہے وہ تو. یا تو دو ہی جواب ہے، کانشیس ہے انکانشیس. ٹھیک ہے، مطلب وہ نہیں، یہ تو جیسا جیسا انسان کی باڈی جیسا ڈیولپ ہوتے رہتی وہ خواہشات اپنے آپ انسان کے اندر. وہ لمبا آنسر نہیں، صرف مجھے یہ بتائیے یہ خواہشات جو انسان کے اندر رکھی ہے اللہ رب العزت نے، وہ خواہشات میں شعور ہے کہ نہیں ہے؟ غیر شعوری ہے یا شعوری ہے؟ غیر شعوری ہے. ہاں، اس کا جواب دیکھیں. یہ ہمارے اندر جو خواہشات ہے وہ غیر شعوری ہے. بہت غور کریں، یہ پوائنٹ اگر سمجھ آ گیا نا تو سارے پوائنٹس ہمیں سمجھ آ جائیں گے. غیر شعوری ہے. محبت کو یہ نہیں معلوم کہ مجھے کتنی محبت کرنا ہے، مجھے کس سے کتنی محبت کرنا ہے، محبت کو نہیں پتا. اور نفرت جو ہے اس کو وہ نہیں پتا کہ مجھے کتنی نفرت کرنا ہے، کتنے لیول پہ. ایک ڈپریشن میں جاتے، وہ سیڈنس ہمارے اندر آتا تو اس سیڈنس کو نہیں پتا کہ میں کتنا سیڈ رہوں، کتنے لیول پہ سیڈ رہوں، کتنے دن سیڈ رہوں، وہ سیڈ کو نہیں پتا ہے. اور ہمارے بھوک جو ہے اس کو نہیں پتا کہ مجھے کتنی بھوک لگنی ہے. سمجھ آ رہی؟
اور پیاس لگ رہی، پیاس کی ایک ہمارے اندر خواہش ہو رہی، تو وہ پیاس کو نہیں پتہ کہ مجھے کتنی پیاس لگنا ہے، کتنی شدت سے لگنا ہے، کتنا کم جانا ہے، کتنی سلو جانا ہے، کتنا فاسٹ اس کو اور یہ ڈر جو ہمارے اندر ہے اس کو بھی نہیں پتہ کہ مجھے کتنا ڈرنا ہے، کتنے لیول پہ ڈرنا ہے، سمجھ آ رہی؟ اور ڈیرنیس ہے اس کو بھی نہیں پتہ. لیکن یہ سارے جو فیلنگس اللہ تعالیٰ نے خواہشات ہمارے اندر رکھی ہے نا، وہ ان سب خواہشات کے ڈرائیور کون ہے؟ سوچ ہے، جو دماغ کو سمجھ ہے، ہمارے نفس کو سمجھ ہے. نفس الگ چیز ہے، ہماری روح الگ چیز ہے، ہمارا جسم الگ چیز ہے. تو اب ہم یہ دل ہمارا الگ چیز ہے. دل اور نفس ایک ہے، دل اور نفس ایک ہے، وہ دونوں کو ایک کیٹیگری میں رکھو. دل اور نفس میں کانشیسنس ہے، باقی سارے ہمارے اندر جو فیلنگس ہے، ڈیزائرز ہے، اس میں کوئی کانشیسنس نہیں ہے. اس وجہ سے ہم جتنا فاسٹ اس کو ڈرائیو کریں گے، ہم اس کو روک کے رکھیں گے گاڑی، ہم آگے چلائیں گے، ہم بھگائیں گے، ہم دوڑائیں گے، تو وہ اس طریقے سے بھاگیں گی. اب محبت ہے، محبت کا جذبہ ہے ہمارے اندر، وہ اس کی سٹیئرنگ ہمارے ہاتھ میں ہے. تو ہم کنٹرول کرتے ہیں نا، ہاں اس سے میرے کو اتنی محبت نہیں کرنا ہے، اب میرے کو اس سے بہت محبت ہے تو اس سے مجھے بہت محبت کرنا ہے، اس کے لیے مجھے جان بھی دینا ہے. دکھ پہنچتا ہے، دکھ پہنچنے کے بعد انہیں ڈرائیو کرتا ہے سیڈنس کے جذبے کو. تو 4 دن تک سیڈ ہو کے ہی بیٹھا رہا، تو وہ ڈرائیو کر رہا ہے نا، ہمارا نفس ڈرائیو کر رہا ہے. تو ڈرائیو کر کے اس کو لے کے جاتا ہے. کوئی بہت فاسٹ ڈرائیو کر کے لے کے جاتے، کوئی سلو ڈرائیو کر کے لے کے جاتے، کوئی سٹاپ کر دیتے گاڑی، بھائی مجھے سیڈ ہونا ہی ہے، نہیں یہ اللہ کی مرضی ہے، مجھے محبت کو کنٹرول میں رکھنا ہے، یہ اللہ نے بتایا کہ محبت کہاں تک کرنا ہے. تو وہ ڈرائیور ہم ہیں، ہماری باڈی، ہمارا نفس ڈرائیو کرتا ہے ان سارے ڈیزائرز کو، خواہشات کو. یہ بات سمجھ آئی؟ ہاں یا نا میں جواب دے بس. اس سے ایک بات تو واضح ہو رہی نا کہ ہم محبت کو کنٹرول ہم کر سکتے. یس یہ بات ہے. اللہ نے سارے جذبات انسان میں پیدا کر دی، لیکن کنٹرول ہمارے ہاتھ میں. کنٹرول انسان کے نفس میں دیا اللہ رب العزت نے. نفس پہ دے دیا کہ کتنی بھوک ہے، کتنا کھانا ہے، کتنی محبت، اس میں لمٹ کتنی ہے. کیا جان دے رہے ہو یا لمٹ سے کر رہے ہو؟ اپنی محبت کو اتنی عیاں نہیں کر رہے، اپنے دل تک کی رکھ رہے ہو. یعنی لمیٹیشن جو ہیں وہ ہمارے پاس ہے. اس کو دیکھیں ہم لمٹ کیسے کرتے ہیں. ایک دور کا ہے، ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، تو اس سے محبت ہم کیسا ڈرائیو کر کے رکھتے ہیں؟ بہت کم. ہمارا رشتہ دار ہے تو اس میں ہماری ڈرائیونگ کیا ہوتی؟ تھوڑی زیادہ محبت ابل کے آتی. اور رشتہ داروں میں جو ہمارے دل کے قریب ہے، مطلب دل ہمارا جیسا چاہتا ویسا وہ سامنے والا ہے، تو پھر وہ محبت کا ڈرائیونگ ہم بہت تیز اس کی طرف کر دیتے ہیں، نہیں ہے؟ تو یہ جذبات کو ہمارا نفس ڈرائیو کرتا ہے، ہماری باڈی ڈرائیو کر کے، کیونکہ یہ انکانشیس ہے، اس میں کوئی شعور نہیں ہے، یہ غیر شعوری ہے. ان کو کنٹرول کرنے کا ہمیں یہ قرآن تعلیمات دیتا ہے. انہی کو کنٹرول کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ غیر شعوری ہے، تمہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے. تمہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جسم اور یہ روح دے کے تمہیں دنیا میں بھیجا، یہ کنٹرول ہی کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا. تو اللہ تعالیٰ یہی تو دیکھنا چاہ رہے کہ آپ کتنا کنٹرول کر پاؤ گے ان جذبات کو، ان خواہشات کو. تو یہی تو ٹیسٹ ہے ہمارا، یہی تو ٹیسٹ ہے. آپ کے اندر جو انکانشیس خواہشات ہے، ڈیزائرز ہے، فیلنگس ہے، ان کو آپ کنٹرول میں رکھو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بسائی، ہمیں بھیجا اور ہم سے یہ امتحان لے رہے. انکانشیس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے کانشیس چیز نفس دے کر ہمیں بھیجا دنیا میں. ٹھیک ہے، اس کا ذکر ہے سورہ الشمس کی 7، 8، 9، 10. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس نے الہام کی، خیر کی، شر کی. قد افلح من زکاها، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اس کا تزکیہ کیا، جس کو ڈسپلن میں رکھا، اس کو کنٹرول میں رکھا، اس کو پکڑ کے رکھا، باؤنڈری کے اندر اس نے رکھا، وہ کامیاب ہو گیا. یہی تو تزکیہ ہے. آپ اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھتے ہو کہ نہیں کنٹرول میں رکھتے ہو؟ اور یہ پوائنٹ بہت اہم ہے. یہ انکانشیس فیلنگس ہے، اس کو سمجھے. جب سمجھیں گے تو سب باتیں سمجھ آ جائے گی. نیکسٹ سوال، کون سے 3 نفس ہے انسان کے اندر؟
नफ्सुल लवामा, नफ्सुल अम्मारा, मुतमइन्ना। नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स लव्वामा, नफ्स अम्मारा। नफ्स मुतमइन्ना कुरान की किस सूरत में है, कोई बता सकता है? सूरह फजर में। सूरह फजर, वेरी गुड। सूरह फजर आयत नंबर 28 सॉरी। और नफ्स लव्वामा ये कुरान की कौन सी सूरत में आती है? सूरह क़ियामा। वेरी गुड, सूरह क़ियामा। सूरह क़ियामा आयत नंबर 2 में। और नफ्स अम्मारा का जिक्र सूरह यूसुफ। सूरह यूसुफ आयत 53। अच्छा, नफ्स मुतमइन्ना क्या है? शॉर्ट में बताओ, लंबा नहीं। वो जो मोमिन बंदे, जो अल्लाह के सबसे अच्छे बंदों में होता है, नेक नफ्स को नफ्स मुतमइन्ना कहते। और नफ्स लव्वामा मलामत करता है, नेकी की तरफ गाइड करने वाला, बुराई के ऊपर मलामत करने वाला। नफ्स अम्मारा बुराई की तरफ उभारने वाला। हाँ, बुराई की तरफ उभारने वाला। अगला सवाल है, ये तीन नफ्स अलग अलग पर्सनालिटीज है या एक ही पर्सनालिटी है? अलग अलग ही है, अलग अलग ही होते हैं। कुछ लोगों में इकट्ठे भी हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग पाए जाते हैं हर शख्स में। सब एक ही में होगा, लेकिन उभारना आपका काम है कि आप किसको उभार रहे हैं। नफ्स तो एक ही है, इंसान उभारना अपना काम है। क्योंकि नफ्स बहुत कमजोर होता है, वो उसको कंट्रोल में नहीं रखता। बात का इतना मजबूत और स्ट्रांग होता है कि वो उसको हर बुराई से कंट्रोल। चले, अब इसका जवाब है ये तीन एक ही है। जैसे मैं हूँ ना, जब मेरा नफ्स मुझे बुराई की तरफ उकसाए तो मेरा नफ्स नफ्स अम्मारा बन गया। फिर वो मुझे शऊर आ गया, अक़ल आ गई, फिर लफ्ज़ लव्वामा आ गया मेरे अंदर। वो मलामत करता है, अरे नाजिया तूने ऐसा क्यों किया? तो मैं नादिम हुई, मलामत करी मैं अपने आप को, अरे ये अल्लाह को नहीं पसंद था, तूने क्यों किया? फिर मेरा नफ्स क्या हो गया? वो नफ्स लव्वामा। फिर मलामत करके तौबा करके मैं नेकी की तरफ आ गई, नेकी करने लगी, तो मेरा नफ्स क्या बन गया? नफ्स मुतमइन्ना। तो एक ही पर्सनालिटी के तीन डिफरेंट कंडीशंस है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका रादियतिम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, और जो जन्नत के वादे हैं ना, वो तीन नफ्सों में से नफ्स मुतमइन्ना के लिए ही जन्नत का वादा है। फरिश्ते आते हमारी रूह निकालने के लिए, उस वक़्त हमारा नफ्स नफ्स मुतमइन्ना होता है, नेक नफ्स होता है। तो फरिश्ते कहते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना, इरजिई इला रब्बिका रादियतम, चल रब की रज़ा की तरफ, रब की मर्ज़ी की तरफ। फदखुली फ़ी इबादी, दाखिल हो जा मेरे बंदों में। वदखुली जन्नती, और दाखिल हो जा मेरी जन्नत में। तो जन्नत का वादा कौन से नफ्स के लिए है, और उस कंडीशन में रखना ज़रूरी है। यही तज़किया है, नफ्स को नफ्स मुतमइन्ना के हालत में रखना। कभी कभी वो लवामा जाता है, अम्मारा की तरफ जाता है, लेकिन फ़ौरन लवामा करके फिर मुतमइन्ना बनाना, खींचना, घसीटना, अरे तुम अम्मारा बन रहा है, नो वे, चल आ जा। तो जो नो वे चला जा जो है वो नफ्स लवामा है, फिर इधर आके मुतमइन्ना बन जाता है। तो जब हम मरते हैं तो रूह मुतमइन्ना बन जाती है। अच्छा, कुरान में एक इन्ना नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू, नफ्स के बारे में क्या बताया? अक्सर तो नफ्स हमें बुराई की तरफ ही उकसाता है। नफ्स और ये जिस्म, बॉडी जो है वो इज़ इक्वल टू है। तो बॉडी जैसे ज़मीन की तरफ खींचती है, इसी तरह नफ्स भी अक्सर बुराई की तरफ ही चाहता हो। उसको मुतमइन्ना बनाने की कोशिश में हमें हर दिन गुजारना पड़ता है। और अल्लाह ताला ने यह भी कहा कुरान में, वनहन नफ्स अनिल हवा, जिसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोका। तो नफ्स को ट्रेन करना है, यही तज़किया। नफ्स को जब हम ट्रेन करते जाएंगे, डिसिप्लिन में रखेंगे उसको, तो ये तज़किया है। तो वरना नफ्स हमें बुराई की तरफ ही उकसाता है और नफ्स हमें ख्वाहिशात की तरफ ही उभारता है। तो उसको खींच के मुतमइन्ना बना के रखना है। नफ्स मुतमइन्ना बनाए रखने के लिए हमें अपने आप का तज़किया करते रहना पड़ता है। अल्लाह करे कि हमारी मौत जब आई तो हमारे नफ्स का कंडीशन मुतमइन्ना हो।